بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی ماریہ کی محبت۔ ماریہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، پھر بھائی اشر، ایک بہن فاریہ اور سب سے چھوٹا بھائی مبشر تھا۔ ماریہ کے والد ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتے تھے، بچے پڑھ رہے تھے۔ ماریہ MSc میں تھی تو اسی دوران کلاس فیلو شرجیل اور ماریہ کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ شرجیل نے اپنے گھر والوں کو ماریہ کے گھر رشتہ لے کر بھیجا، لیکن ماریہ کی امی ابو نے منع کر دیا کہ آپ کا اپنا گھر نہیں، نوکری کا پتہ نہیں کب ملے، ماریہ بھی پڑھ رہی ہے، پہلے کچھ بن جاؤ بعد میں دیکھتے ہیں۔ دونوں کو بہت دکھ ہوا، بات آئی گئی ہو گئی۔ ماریہ کے ابو کو 1 ماہ بعد ATM میں مزاحمت کرنے پر سینے پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اب گھر کی ذمہ داری ماریہ پر آ گئی۔ ماریہ نے ایک ساتھ کئی جگہ CV دے دی۔ خوش قسمتی سے ایک میڈیسن کمپنی میں اچھی پوسٹ پر جاب مل گئی اور بہن بھائیوں کی تعلیم جاری رکھی۔ اب گھر کی ذمہ داری کاندھے پر آئی تو ماں نے ماریہ سے کہا، تم میری بیٹی نہیں بیٹا ہو، اب اگر مجھے کچھ ہو جائے تو بہن بھائیوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، بڑا ہونے کا حق ادا کرنا۔ ماریہ نے شرجیل سے اپنی ماں کی اپنے سے جڑی امیدیں اور ذمہ داریاں شیئر کی اور اس سے بھول جانے کی درخواست کی۔ شرجیل نے کہا، ہم دونوں مل کر اور بہتر طریقے سے یہ ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ مجھے بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی ہے، میں تمہارے بغیر کسی کا تصور نہیں کر سکتا۔ ماریہ نے سمجھایا کہ میں شادی کروں گی تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ مجھے خود غرض اور نہ جانے کیا کیا سمجھیں گی۔ میں اپنی ذات سے زیادہ اپنے گھر والوں سے پیار کرتی ہوں، آج کے بعد ہماری راہیں جدا ہیں، اللہ حافظ۔ شرجیل نے رخصت ہوتے ہوئے کمزور آواز میں آخری جملہ کہا کہ ماریہ، اب اس ملک سے ہی چلا جاؤں گا، اللہ حافظ۔ بس ماریہ مشین کی طرح سب کی ضرورتیں پوری کرتی رہی، سب کو ان کی خواہش کے مطابق تعلیم دلوائی۔ پہلے اشر کی جاب وغیرہ لگی تو اس کی شادی کروائی۔ ماں کی خوشی کو دیکھ کر ماریہ اپنے دل پہ لگی چوٹ کو بھول گئی اور ایک نئی انرجی محسوس کرتے ہوئے دیگر ذمہ داریوں کو نبھانے لگی۔ اشر جاب پر لگنے کے بعد 2-4 مہینے تو گھر میں شیئر کرتا تھا، پر شادی کے بعد مہنگائی اور بیوی کے اخراجات کا رونا رونے لگا، اور پھر بیوی کے بھائی نے دونوں کو آسٹریلیا بلوا لیا۔ باہر جانے کے بعد بجائے سپورٹ کرنے کے وہ وقت گزرنے کے ساتھ بس ماں کی وجہ سے کبھی کبھار فون کر لیتا تھا۔ ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا، اطلاع دی، پر وہ اپنی مجبوریاں گنوانے لگا۔ ماریہ نے کہا، کوئی بات نہیں، میں فاریہ اور مبشر ہیں نا، سنبھال لیں گے، آپ اپنی نئی جاب پر توجہ دیں، ڈونٹ وری۔ ماریہ نے ماں کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ماریہ نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، پر ماں ایک دن سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اشر نہ آ سکا، نہ ماں کا آخری دیدار کر سکا، اب گھر سونا سونا ہو گیا تھا۔ ماریہ کو ماں کی سونپی ہوئی ذمہ داریاں جلد پوری کرنی تھی۔ ماں کے انتقال کے 1 سال بعد دور کے رشتہ داروں کے یہاں سے فاریہ کا رشتہ آ گیا۔ لڑکے کا ساؤتھ افریقہ میں اپنا بزنس تھا، شریف لوگ تھے، سو دیکھ بھال کر بات پکی کر دی۔ تقریب میں لڑکے کی خالہ موجود تھیں، بولی، ماریہ، میری نند کی بیٹی محفوظ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اپنے بھائی کے لیے اسے دیکھ لو، ایک دوسرے کو پسند آ جائیں تو بسم اللہ کرنا۔ اور یوں ایک دن فاریہ اپنے گھر رخصت ہو گئی اور محوش رخصت ہو کر یہاں آ گئی۔ کچھ دن تو گاڑی ٹھیک چلی، پھر وہ کھلا خرچ کرنے والی لڑکی نکلی اور مبشر سے ڈیمانڈز بڑھتی گئیں۔ مبشر اپنی تعلیم کے حساب سے ماشاءاللہ مناسب پیکج پر جاب کر رہا تھا، پر محوش کے اخراجات کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ محوش کی ڈیمانڈ تھی کہ کوئی بزنس کرو، مبشر کا کہنا تھا کہ بزنس کے لیے پیسہ کہاں سے لاؤں۔ اسی ضد میں بات طلاق تک آ گئی۔ ماریہ کو ماں کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے محوش کو بہت سمجھایا، پر وہ الٹا اس سے الجھ گئی کہ آپ نے ہی اپنے کنٹرول میں سب کیا ہوا ہے، اس گھر پر صرف آپ کا ہی حق تھوڑی ہے، بیچ کر حصہ دیں تو کوئی بزنس کریں، کرائے پر دنیا رہتی ہے نا، بزنس ہوگا تو گھر لے لیں گے۔ ماریہ کو احساس ہوا کہ جن ماں باپ کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ ماریہ بہت روئی اس دن، اور رات بھر میں فیصلہ کر لیا کہ بھائی کا گھر بچانے کے لیے اس گھر کی قربانی دے دی جائے، اور اشر اور فاریہ سے فون پر مشورہ کیا۔ دونوں نے رائے دی کہ ہم تو سیٹ ہیں، آپ بے گھر نہ ہونا، ایسا کریں یہ بڑا مکان بیچ کر صرف مبشر کا حصہ دے دیں، اپنا اور ہم دونوں کے حصے سے کوئی فلیٹ یا مکان اپنے لیے خرید لیں یا شادی کر لیں۔ شادی کا نام سن کر ماریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج شرجیل کی اچانک یاد آ گئی کہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، اب تو اپنے بیوی بچوں میں خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، میں تو یاد بھی نہیں ہوں گی اب۔ خیر، مبشر نے اپنا حصہ لے کر بزنس اسٹارٹ کر دیا۔ ماریہ نے گھر بھی کر لیا کہ بھائی کو کرائے کی ٹینشن نہ ہو، لیکن محوش کی فطرت میں جلن اور حسد کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک دن مبشر روتی شکل بنائے گھر میں داخل ہوا کہ باجی بزنس میں نقصان ہو گیا ہے، مارکیٹ کے پیسے دینے ہیں، گھر بیچنا پڑے گا۔
گھر بیچ کر کرائے پر آ گئے۔ سارے پیسے وصول کر کے کچھ دن بعد بولا باجی ہم دبئی جا رہے ہیں ایک بزنس ڈیل کے لیے، دعا کرنا کامیاب ہو جائے تو پھر گھر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بس یہ آخری ملاقات تھی، پھر وہ رابطے میں نہ آئے۔ ماریا سوچ رہی تھی کہ ایک ماں کی وہ کیفیت جب اس کے بچے لاوارث چھوڑ جاتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے اس کیفیت سے بغیر شادی کے آشنا کر دیا ہے۔ سب پرندے اڑ گئے، گھونسلہ چھوڑ گئے۔ وہ تنہائی کا شکار ہو کر نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک ماہر نفسیات سے ٹائم لیا اور دوسرے دن کلینک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے کافی سوالات کیے اور کہا کہ تنہائی اور سوچنے کی وجہ سے آپ کے ذہن پر منفی اثرات جنم لے رہے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ شادی کر لیں یا کسی اولڈ ہوم یا یتیم خانے میں لوگوں کے ساتھ 1-2 گھنٹے روز ٹائم دیں تو بہت تبدیلی محسوس کریں گی۔ ماریا دوسرے دن ہی ایک اپنا گھر ادارے میں گئی۔ انتظامیہ نے اجازت دے دی۔ اب ماریا بچوں کے ساتھ کھیلتی، چیزیں لے کر جاتی، اسے بہت سکون ملنے لگا تھا۔ ادارے کا ایک بڑا ڈونر جو برطانیہ میں تھا اس کو ہر ماہ ادارے کی ویڈیو اور پکچرز بھیجتے تھے کہ وہ چیک کر سکے کہ صفائی ستھرائی، بچوں کے لباس، کھانا پینا اور دیگر ایکٹیویٹیز کیسی چل رہی ہیں۔ اس بار جو رپورٹ گئی تو ڈونیشن دینے والے نے پوچھا کہ بچوں کے لیے کوئی ٹرینر یا ٹیچر رکھی ہے۔ انچارج نے تفصیل بتائی تو اس شخص نے کہا میں 1 ہفتے بعد پاکستان آ رہا ہوں تو وزٹ کروں گا۔ ادارے نے مزید سجایا اور ہر چیز سلیقے سے سیٹ کر دی۔ جب وہ آیا تو ادارے میں عید کا سما تھا۔ ماریا بچوں کو اتنا انجوائے کرتے دیکھ کر ان کی ویڈیو بنانے لگی۔ بچے جب اس شخص کو گلدستہ دینے لگے تو ماریا نے کیمرے میں دیکھا کہ یہ شرجیل سے کافی ملتا ہے، بس چہرے پر ہلکی سی سفید کالی داڑھی اضافی ہے۔ اس کی نظریں بھی ماریا کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ انچارج ابھی دونوں کا تعارف کروانے والی تھی کہ شرجیل نے بے ساختہ بولا ماریا آپ یہاں؟ انچارج بولی آپ جانتے ہیں انہیں؟ جی، آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں۔ ماریا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شرجیل بات کاٹتے ہوئے چلیں آفس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شاید گزرے وقت کی یادیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ پھر شرجیل بولا صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے تو ٹوٹے دل سے آپ سے بہت دور ہونے کے لیے پاکستان چھوڑا تھا، لیکن اللہ پاک نے وہاں بزنس کروا دیا۔ ماریا بولی اکیلے آئے ہیں؟ میرا مطلب ہے بیوی بچے نظر نہیں آ رہے نا؟ شرجیل بولا میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کے سوا کسی اور کا تصور نہیں کر سکتا، تو بس شادی کا خیال ہی نہیں آیا۔ اور آپ نے کر لی؟ ماریا بولی میں نے تو اپنی زندگی کو ذمہ داریوں کی حد تک محدود کر کے رکھا تھا، ساری آپ بیتی سنائی، اور میں اپنی ماں سے کیے وعدے پر پورے اترنے پر رب العزت کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں۔ شرجیل بولا اور اللہ پاک نے آپ کی قربانی اور میری ثابت قدمی کا انعام ہماری یوں ملاقات کروا کر دیا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے اپنی حکمت کے تحت ہر کام کا وقت مقرر کیا ہے۔ شرجیل شرارتی انداز میں بولا اگر اب میں آپ سے شادی کی درخواست کروں تو اب کوئی ذمہ داری تو آڑے نہیں آئے گی؟ ماریا نے شرما کر مسکراتے ہوئے شرجیل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور شرجیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بے ساختہ رومانٹک انداز میں بوسہ لیا اور یوں سادگی سے نکاح کر کے ماریا کو اپنے ساتھ برطانیہ لے گیا۔ بے شک اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک، کومنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔